وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ وعدہ عذاب و قبر کا کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو آپ کہہ دیجئے کہ عجب نہیں قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَادِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ عجب نہیں کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس میں کچھ تمہارے پاس آ لگا ہو، اور اب جو دیر ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ کہ آپ کا رب لوگوں پر اپنا بڑا فضل رکھتا ہے، لیکن اکثر آدمی یعنی زیادہ تر آدمی شکر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور آپ کے رب کو سب خبر ہے جو کچھ ان کے دلوں میں مخفی ہے یعنی چھپا ہوا ہے، اور جس کو وہ اعلانیہ کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور آسمان اور زمین میں ایسی کوئی مخفی چیز نہیں جو لوح محفوظ میں نہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 20واں سورۃ النمل کی آیات مبارک 71، 72، 73، 74 اور 75 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہمارا کال کا موضوع چل رہا ہے کہ کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر جائیں گے زمین میں مل کر خاک ہو جائیں گے تو ہم کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اور پھر یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا یمکرون، کہ آپ غم نہ کریں ان پر جو لوگ شرارتیں کرتے ہیں۔ انہوں میں شرارتوں میں ایک یہ شرارت بھی تھی جس کا ذکر ہوا تھا کل کہ دار الندوہ میں ابو جہل اور دوسرے کفار مکہ کے سردار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک منصوبہ بنایا جس میں آخری فیصلہ یہ ہوا تھا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔
انہوں نے مشورے کیے کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان لیا جائے، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا جائے، اور جب آپ صبح کی نماز کے لیے نکلیں تو آپ پر پیل پڑیں۔ وہ کسی شاعر نے نہیں کہا شب ہجرت تھی، دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو کفاروں نے گھیرا تھا، جدھر دیکھیں ادھر ہی ادھر نظر آتی تھی تلواریں، تو وہاں یہ منظر تھا۔ لیکن اللہ نے ان کو آپ پر قابو پانے کی توفیق ہی نہیں دی۔ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ان میں سے نکل گئے، اللہ نے ان کو اندھا کر دیا۔ تو یہاں یہ بھی ہے، تو اس کفار مکہ کی اس مشورے اور سازش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا اور عزت و حرمت سے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچا دیا۔ یعنی ولا تحزن جو اللہ نے تسلی دی تھی اس کو، ان کی شرارتوں سے آپ کو محفوظ رکھا، اور اللہ کی قدرت اور تدبیر کہ آگے کفار کا کوئی داؤ کوئی فریب نہ چل سکا، لیکن ان لوگوں کے اظہار ثانی اور راہ راست پر نہ آنے کا حال دیکھ کر جب تک آپ مکہ میں رہے آپ کو ہمیشہ ایک ہی طرح کا غم اور رنج رہتا، اور وہ بھی اس درجہ کا رنج و غم کہ حق تعالیٰ کی طرف سے متعدد بار مکی صورتوں میں آپ کو تسلی فرمائی گئی۔ رنج کیا تھا کہ میرے یہ قوم کے لوگ اگر انہوں نے کلمہ نہ پڑھا تو ان کی آخرت تباہ ہو جائے گی، یہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ آپ کو رنج یہ تھا کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، ان کی آخرت سنور جائے، لیکن وہ ضد میں ایسے پکے تھے کہ ہجرت تک صرف 100 یا 100 سے کموں پہ افراد اسلام لائے، اکثریت نے اسلام قبول نہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار کے ایمان لانے پر اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ عوام نہ کیجیے، جو کچھ یہ شرارتیں کر رہے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہو۔ اعلیٰ غرض کفار مکہ کے ایک قول تو یہ تھا کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے تو پھر ہم کس طرح دوبارہ زندہ ہو کر مٹی سے نکالے جائیں گے۔ اسی طرح موت کے بعد کی زندگی اور آخرت کا وہ انکار کرتے تھے، جیسا کہ آج کل کے دیریے لوگ جن کو ہم ایتھسٹ کہتے ہیں یا میٹیریلسٹ مادہ پرست لوگ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں جب مر جائیں گے تو بس ختم معاملہ۔ تو اس طرح قریش مکہ بھی اس طرح جتنے بھی کفار تھے آپ سے پہلے جن قوموں میں انبیاء آئے سب وہ آخرت کی انکاری کے تھے، جبکہ تمام پیغمبر یہی بتلاتے اور کہتے کہ قیامت آنی ضرور ہے، جب کہ حشر نشر ہوگا، جزا سزا ملے گی۔ آگے کفار کا ایک دوسرا قول نقل کر کے اس کا جواب دیا گیا کہ یہ کفار آن صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں بھی کہتے ہیں یہ وعدہ ہے عذاب آخرت جس کی تم دھمکیاں دیا کرتے ہو آخر کب پورا ہوگا، یعنی وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں متا کب هَٰذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ پورا ہوگا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی کہ نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے، چونکہ کفار کو روز قیامت اور جزا و سزا کا یقین نہیں تھا، اس لیے وہ بطور تنزن بطور مذاق یہ کہتے کہ وہ وعدہ عذاب آخرت جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں کب پورا ہوگا، تو تم کہتے ہو کہ یہ عذاب قیامت میں ہوگا، تو ہزاروں برس ہو گئے قیامت ابھی تک تو نہیں آئی، پھر کب آئے گی؟
گویا وہ فوری طور پر نزول عذاب کے خواستگار تھے. کفار کے اس قول کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ آپ ان کفار سے جواب میں یوں کہہ دیجئے گھبراؤ نہیں، وعدہ پورا ہو کر رہے گا، کچھ بعید نہیں، وعدے کا کچھ حصہ قریب ہی آ گیا. چنانچہ کچھ ہی عرصہ بعد جنگ بدر میں انہوں نے ایک جھلک دیکھ لی. ان کے وہ بڑے بڑے سردار جو دار الندوہ میں جمع ہوئے تھے، جنہوں نے آپ کے قتل کا فیصلہ کیا تھا، ابو جہل، عتبہ، تیبہ، اس طرح سب میدان بدر میں جب مقابلہ مارے گئے. 70 کے قریب کفار مارے گئے، جن کے بڑے بڑے دلیر بہادر جری انسان تھے. اس لیے کہا کہ وہ وقت بھی آئے گا. تو پھر ایک اس کی جھلک انہوں نے کب دیکھی؟ غزوہ بدر کے مقابلہ. رہی قیامت کبریٰ، قیامت صغریٰ کے تو اب بھی ہم نظارے دیکھتے رہتے ہیں، کبھی زلزلہ، کبھی طوفان، کبھی لڑائی جھگڑے میں. تو قیامت کبریٰ جو ہے سو اس کے بھی بعض آثار و علامات ظاہر ہوں گے، ہو گئے ہیں. پھر حق تعالیٰ اگر اپنے فضل سے عذاب میں تاخیر کرتے ہیں تو یہ آپ اس کو مہلت کو غنیمت سمجھیں اور اللہ کے شکر گزار بنیں، گناہوں سے پرہیز کریں، شرک سے بچیں، اللہ کی ناشکری نہ کریں، اپنے منہ سے عذاب نہ مانگیں. تاخیر عذاب میں مصلحت ہے، اس لیے اس تاخیر سے یوں نہ سمجھیں کہ ان کے افعال کی کبھی سزا نہیں ہوگی. نہ جاؤ اس کے تحمل پر کہ بے ڈھبے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا. یہ جو ڈھیل اللہ سے ملتی ہے اس لیے ملتی ہے کہ شاید میرا بندہ صحیح ٹریک پر آ جائے، گناہوں سے بچ جائے، شرک اور کفر کی زندگی کو چھوڑ دے، اپنے اعمال بنا لے اور دل کے بھید، دل کی نیتیں، دل کے ارادے ہم دوسروں سے تو چھپا سکتے ہیں، اللہ تو جانتا ہے کہ دیتے انہیں تیرے دل بھی چکیریاں، لیکن رب تو جانتا ہے نا کہ کس کے دل میں کیا ہے، اس کی زبان پر کیا ہے. تو یہ راز سب اللہ کے علم میں ہیں. ہر بات اس کے موافق اور اپنے وقت پر وقوع پذیر ہوگی. جلدی مچانے یا دیر لگانے سے کچھ نہ ہوگا. جو چیز علم الہی میں طے ہے وہ جلد یا بدیر ضرور ہوگی، اور ہر ایک اس کے عمل، نیت اور عزم کے موافق پھل مل کر رہے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے، اور اس شرک کی نجاست سے اور گناہوں کی نجاست سے ہم کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو محفوظ فرمائے. اب چونکہ قیامت اور آخرت اور جزا و سزا کی خبر قرآن مجید نے دی ہے، اس لیے آگے قرآن پاک کا مخبر صادق ہونا، ظاہر ہونا جو ہے وہ فرمایا گیا ہے. جو ہمارے اگلے دروس ہوں گے ان میں اس کے بارے میں ذکر ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.